بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی موجودہ آرمی چیف جنرل آصم منیر دوالے ہو گیا پائن، اور ایک نئی سازش جو ہے وہ گھڑ رہے ہیں یا اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ اس کی کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آشکار کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تے اودے وچ ثاقب نثار، بابا ڈیم علی سرکار اور خواجہ احمد طارق رحیم کی آڈیو آ جائی ہے۔ اس سے پہلے ایک آڈیو آئی جو ان کی احمد طارق رحیم صاحب جو ہیں ان کی بیگم صاحبہ اور موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کے گفتگو تھی۔ اس میں بہت ساری باتیں قابل اعتراض ہیں، لیکن ان ساری گفتگو میں جو قابل اعتراض بات ہے نا، اصل میں وہ ریکارڈنگ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جو دو لوگوں کی آپس کی گفتگو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کے خلاف ہے کہ جو آئین ہمیں بولنے کی آزادی دیتا ہے اور اپنے خیالات کے ساتھ زندہ رہنے کی آزادی دیتا ہے، اپنے اظہار کی آزادی دیتا ہے، اس کے میرا خیال ہے یہ خلاف ہے۔ اور ویسے بھی یہ پرائیویٹ لائف کے اندر انٹرفیرنس ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ لیکن سر ایسے قوانین یہاں پر موجود ہے جس کے تحت سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ حق مل جاتا ہے کہ جناب وہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، اور یہ جو حق ہے یہ سر یہ ثاقب نثار صاحب نے دور ہی چیپا دیتا گیا۔ یہ اس کے چیف جسٹس تھے، بہت سارے ایسے کیس لاز موجود ہیں۔ پھر جو عمران خان ہیں انہوں نے کچھ قوانین بنائے، اس سے پہلے نواز شریف نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں بلکہ اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف نے بنائے ہیں۔ میں عرض کروں کہ پاکستان پچھلے 40-45 سال سے ایک ایسی جنگ لڑا ہے، پہلے وہ ساڈے یار سن، جگر جان سن، ہوں جناب جانی دشمن نے، یعنی یہ طالبان پہلے ساڈے پائن بچے بلونگڑے ہمارے ساتھ ہماری جو سیکیورٹی فورسز تھے ان کی آنکھوں کے تارے تھے۔ اسی ساڈے جرنیل ڈالر پھڑتے سن، اے منڈے جا کے لڑتے سن۔ بڑی سمپل اوپن سیکرٹ باتیں ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات آئی نہیں۔ جماعت اسلامی نے پاکستان کے نوجوانوں کو کا مستقبل برباد کیا، اے مولانا فضل الرحمان دے لوگوں نے پیسے لے لے کے کام کیتا۔ یہ سارے جتنی مذہبی جماعتیں ہیں نا، سارے نے پائنوں دے پاکستان کے نوجوانوں کے جذبات کو غلط طور پہ استعمال کیا۔ دوروں باروں عرب تو بندے پھڑ پھڑ کے لے آگے تھے وسائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب نئی خبر آ گئی کہ جناب نہیں، یو ٹرن لینا ہے۔ وہ چھوٹے بش نے کہا تھا، پرویز مشرف نے ایک منٹ یو ٹرن لے لیا، لہٰذا ساری پالیسی بدل گئی۔ اب وہ جو لوگ تھے، وہ جن کے پاس ہمارے راز بھی تھے، جن کے ساتھ ہماری محبتیں بھی تھیں، وہ سر ساڑھے خلاف ہو گئے، رسی انہوں نے خلاف ہو گئے، لہٰذا وہ ہمارے جانی دشمن ہو گئے۔ تو یہ ایک ایسی لڑائی چل رہی ہے جس میں جو ہے یہ ریکارڈنگ شکارڈنگ والا معاملہ جڑا نا، پرائیویٹ لائف والا معاملہ، ایسی کوئی نہیں اہمیت نہیں رہ گئی بھی۔ اصولی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے ہر اس ملک کے اندر اس چیزوں کو کیا جاتا ہے جو ملک سیکیورٹی کی بنیاد پر بنے ہوتے ہیں یا سیکیورٹی کی بنیاد پر چلائے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں پر جن کو سیکیورٹی اسٹیٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایسا ہوتا ہے، جو جس کی میں سپورٹ نہیں کرتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں اس بات کی ہر کسی حمایت نہیں کرتا، لیکن چونکہ ہوا ہے۔ اور جب یہ بات عمران خان صاحب کے ساتھ کی گئی تھی ایک انٹرویو میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھی بات، میں کڑا کرپٹا، میرے بھی فون ٹیپ کرتی ہے، مجھے پتہ ہے نواز شریف نے تکلیف ایسا ہے کیونکہ یہ کرپٹ ہے، یہ میں کرپٹ نہیں ہوں۔ دیکھو کتنی اپنے بارے میں کیسے کیسے پوائنٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹوں نے کل بھی بولا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اس کو ابھی اس کا بانٹا پھوڑتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عرض کروں کہ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ جناب میں کہڑا کشمیر کا سودا کیتا، میں نے کون سا پاکستان بیچا کہ جناب اگر آڈیو آ گئی تو میں آپ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ رد عمل دیا انہوں نے کیوم صدیقی صاحب کو، AQS لائیو کے نام سے وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، ولاگ کرتے ہیں، اور بڑا اچھا ان کا جو ہے وہ، چونکہ ان کے پاس قانون کی پوری سینس ہوتی ہے تو بڑی اچھی باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں، انہوں نے یہ اس میں ایک بات کی ہے کہ میں کہڑا کشمیر کا سودا کیتا ہے یا پاکستان بیچیا ہے۔ سر آپ نے نہیں کشمیر کا سودا کیا، یہ بات ہم جانتے ہیں، تاڑے ہاتھ واسی چی نہیں سی گا پہن، ورنہ تسی ہاتھ پا دینا سی، تسی اس سے پیچھے نہیں سی ہٹنا۔ ہمیں آپ کے جو کریکٹر ہے اس کی بنیاد پر آپ سے یہ امید ہے، لیکن جن کو آپ نے پروٹیکٹ کیا ہے نا حضور، جن کی آپ آج بھی وکالت کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ انڈر دا کارپیٹ
اور جا جا کر راتاں ملاقاتہ کر کے اور خواجہ طارق نے ان کو بتاتے پھرتے ہیں فون کر کے کہ جناب اے نہیں اے کر لو، اے نہیں اے کر لو، اور مریم نواز نو ٹھوکنا ہوئے تو مسئلے کوئی نہیں، خواجہ تسی کیڑا پیچھے ہٹنا ہے، اینج ہو جائے گا کام۔ یہ ساری گفتگو جو آتی ہے مارکیٹ میں آپ کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عمران احمد خان نیازی کے کیا کہتے ہیں بڑے چاہنے والے ہیں۔ آپ کی نظر میں وہ پاکستان کا ایک نمبر ون قسم کا لیڈر ہے آپ کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سر انہیں پائن کشمیر بچ ہے، کشمیر کی بات آئی تو میں چونکہ کیا کہنا چاہیے کشمیریاں تو میرا خون جوش مار گیا، اور سچی بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل عمران کہتا ہوں یہ عمران خان نیازی، کیونکہ جنرل نیازی وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا بنگلہ دیش دے پائنے ہتھیار چھوٹے سر، ان کے رشتہ دار تھے، سنا میں نے عزیز تھے کوئی عمران خان کے، پتہ نہیں تھے کہ نہیں، لیکن نیازی تھے ایسن۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ باقاعدہ اون سیم پیج تھے، ایک صفحہ سی انہاں دا، ایک لینڈ سی انہاں دی، اور انہوں نے مل جل کے ٹرمپ دے ایک نے سجے پٹ تے بہ گئے، ایک نے کھبے پٹ تے بہ گئے، یہ ساری گیم پلان کی تھی۔ اور اس کے بعد آ کے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ پولی ڈھولکی بجاڑی شروع کی تھی کہ ہمارے پاس تو ڈیزل نہیں ہے، پیسے لگتے ہیں لڑائی لڑنے کے لیے، اس طرح کی کہانیاں چھڑنی شروع کی تھی سر۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا اجیت دوول کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی، بڑی خبریں آئی تھیں کہ جناب وہ جو جنرل فیض صاحب ہیں انہوں نے جا کے لنڈن میں ملاقات کی ہے۔ پھر اس وقت ایک مجھے یاد ہے ایک شاہ جی ہیں، میرے ذہن سے اچانک نام نکل گیا ان کا، وہ ادھر ہوتے ہیں لنڈن میں ہوتے ہیں، کارسپونڈنٹ ہے آج کل سما کے، وہی نوکری پائے لے بیٹھا سی، انہیں خبر دے دی کہ جناب ایتھے مذاکرہ چل رہے ہیں، تو وہ ٹویٹ کرتا تھے پائے نا وہ نوکری جڑی اس منڈے دی بیچارے چلی گئی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ سارا کچھ انہوں نے ضرور کیا ہے، کم از کم آپ نے نہیں کیا تو انہوں نے ضرور کیا ہے۔ یہ ایکچولی اب چونکہ جنرل باجوے تے سارا کچھ پانا ہوتا نا، لہٰذا انہوں نے بھی وہ گل جنرل باجوے تے پاتی۔ کل میں جو بات شروع میں آپ سے کی، کل ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں صحافی بھی تھے، اس ملاقات کے اندر سیاسی رہنما بھی تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں عمران خان نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ میں نے آج سے کچھ عرصہ قبل ایک ولاگ کیا تھا، اور اس میں میں نے آپ کو یہ انفارمیشن دی تھی کہ وڈے گھر دے کول ایک ایسا آڈیو پہنچی ہے عمران خان صاحب کی جہدے وچ بھائن فرما رہے ہیں کہ میں جیسے 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیت کے آؤں گا نا، تو میں سر دیکھنا اپنی وکٹری سپیچ میں اناؤنس کروں گا کہ میں نے آرمی چیف بدل دیا تو ہن فلانا ہوئے گا، اور میں نے جو ہے وہ جو اس وقت جو کوئی ہوئے گا چیف جسٹس میری مرضی کے خلاف تو اس کو بدل دیا، فلانا ہوگا۔ تو میں سر چونکہ انے واہ میجورٹی نہ لان لگا، لہذا تیاری پھڑ لو۔ یہ گفتگو انہوں نے پتہ نہیں کیوں کر دی تھی، سمجھ نہیں آئی کسی کو وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ جب یہ بات ہوئی اور ہم تک پہنچی تو میں کہ یار کس کانٹیکسٹ میں کا پتہ نہیں انہوں کی ہوا، بھائی بیٹھے بیٹھے پہلوان بول پیا سی۔ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ بڑے گھر تک پہنچی ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی۔ اب کل جو ایک ملاقات ہوئی ہے، صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سہیل وڑائی صاحب ہیں، چودھری غلام حسین صاحب ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں سمیع ابراہیم صاحب ہیں، اس میں محمد مالک صاحب ہیں، اس میں کاشف باسی صاحب ہیں، اس میں اس طرح کے بہت سارے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ان کے چاہنے والے یوٹیوبر اور جو سیاسی رہنما کارکن نعرے بازی کرنے والے وہ بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اچانک سے بھائی نے ایک گل کی تھی، انہوں نے کہا جی میں تو کبھی ادارے کے خلاف جو ہے وہ نہیں گیا۔ اچھا اب میں آپ کو یہ نا ایگزیکٹ ورڈنگ بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کی ہے اور مجھ تک پہنچی ہے، وہ میں نے اس کے نوٹس لے لیے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اقتدار میں آ کر نا کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ یہ ان سے سوال ایکچولی شاید ہوا تھا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا آپ بدلہ لیں گے آپ اقتدار میں، نہیں میں بدلہ نہیں لینا، میں نے پہلے بھی ادارے کے معاملات میں دخل نہیں دیا۔ حالانکہ مجھے کہا گیا کہ جنرل عاصم کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی راہ میں رکاوٹ ڈالو کیونکہ وہ تمہارے خلاف ہے، اور یہ بات مجھے جنرل باجوہ نے کی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ بات کر کے بھائی نے اگلے پاسے چلے گئے۔ اچھا میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ جو انہوں نے درفتنی چھوڑی ہے نا کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ اس کی راہ بننے کی راہ میں رکاوٹ ڈالو، یہ ایکچولی یہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے مستقبل قریب میں اپنی ایک نئی جڑی ایٹم پانی ہے نا وہ یہ ہے کہ عاصم صاحب اور جنرل باجوہ کے درمیان ایک فل ٹائم یہ چاہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں لڑائی، ٹھیک ہے، یا ادارے کو مزید وہ کرنے کے لیے نا ڈسگریس کرنے کے لیے
یہ انہوں نے ایک حرکت کی ہے. اچھا یہ اس کو مزید پبلک میں آ کر یہ بات کیا کریں گے. ابھی فی الحال یہ انہوں نے کلوز ڈور میٹنگ میں یہ بات کی ہے. میں نے اس چیز کو 2-3 لوگوں سے کنفرم کیا ہے. ایک پی ٹی آئی کے رہنما سے میری بات ہوئی, 2-3 میری صحافیوں سے باتیں ہوئی. تینوں جگہوں سے بات کنفرم ہونے کے بعد میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے جھوٹ بولا, ایک تو کنفرم جھوٹ ہے. اس کا ایک حصہ کہ جناب میں نے ان کی بات نہیں مانی اور میں نے جنرل عاصم کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی. یہ بات ان کی جھوٹ ہے. یہ میں ابھی آپ کو ثابت کرتا ہوں یہ جھوٹ کیسے ہے. سر ان کو آپ یاد کریں فریحہ ادریس صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے انٹرویو دیا, جی این این ٹی وی کے اوپر وہ تھیں اس وقت, شاید ابھی بھی وہیں پہ ہیں. وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ کو نا ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے, اور بلکہ ایکسٹینشن نہیں سافٹ ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. اب مجھے قانونی ماہرین نے بتایا کہ راستہ موجود ہے, قانونی راہ نکل سکتا ہے. اس طرح کی بات اب یاد کریں انہوں نے کی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور انٹرویو میں کہا کہ جناب آصف زرداری شہباز شریف تے میں تے تیار تھا باجوے کو, صرف نواز شریف ہٹ گیا سی. کیونکہ پلان یہ تھا کہ جناب کہا یہ جا رہا تھا کہ 6 مہینے وہ سیٹ اپ رہے گا اور 6 مہینے بعد الیکشن ہوں گے, جون میں کروا لیں الیکشن جو ہے. میں کہہ رہا ہوں ابھی کروائیں, وہ کہہ رہے جون میں کروا لیں. زرداری اس پہ تیار ہے, نواز شریف ہٹے آیا اور جنرل باجوہ یہاں تک جائے گا. آپ یاد کیجیے یہ گفتگو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایک موقع کے اوپر انہوں نے ایک انٹرویو میں کریڈٹ دیا نواز شریف کو کہ وہ ایکسٹینشن کے خلاف سی پائے نڑ گیا سی. ٹھیک ہے, یہ میں کریڈٹ دوں گا نواز شریف کو, اس نے ایکسٹینشن نہیں دی. اچھا اب یہ جو باتیں ہیں نا یہ صرف میں آپ کو یاد دہانے کے لیے بتا رہا ہوں. ادروائز تے پائے نا پورے دا پورا جلوس لے گئے سا نا. یاد کریں یہ جو لانگ مارچ تھا اے کد لی کر رہے سی لانگ مارچ. یہ لانگ مارچ اس لیے کر رہے تھے کہ جناب یہ جو ہے جنرل باجوہ اس کو آپ ایکسٹینشن دیں یا نہ دیں, جنرل عاصم کو مت لے کر آئیں. کیوں نہ لے کر آئے؟ اس لیے کہ جنرل عاصم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پنگی پیرنی, فرق ہوگی اودا بندہ اور سارے ثبوت پھڑ کے تے عمران خان کے آگے رکھے تھے کہ حضور یہ دیکھے آپ کے گھر دے اندر کرپشن ہو رہی بغیرہ, پیسے پھڑے جا رہے ہیں. وہ جو کیا کہتے ہیں ہیرے دی انگوٹھیاں تے ہیریاں دے ہار ہور بھی وہ جنرل عاصم صاحب سے منسوب ہے کہ انہوں نے پکڑے تھے. تو یہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے جنرل باجوے کو بلایا, کہا کہ انہوں بدل, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تو میرے گھر تے نظر رکھی. انہوں نے کہا سر اس نے تو آپ کو رپورٹ کیا ہے, وہ آپ کے انڈر ہے, وہ اپنے باس کو بتا رہا ہے کہ حضور یہ ہو رہا ہے. تو وہ ظاہر ہے چیف سپاہی ہے, ہور دا کی کام ہے, انہیں تھوڑے تے نظر ہی رکھنی, ہور وہ کہنے لیے بیٹھا ہے. تو وہ کہہ رہے نہیں اس کو بدل دو, تو ان کو بدل دیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا وہ تیرے خلاف ہی آرمی چیف جڑا, ٹھیک ہے, جڑا جی او بن گیا آرمی چیف, تے تیری منجی ٹھوک دینی انہیں, لہٰذا تو ان دی راج رکاوٹ پا. پر میں کوئی نہیں رکاوٹ پائی, حالانکہ میں آپ کو 3 کم از کم واقعے بتا چکا ہوں. یہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ جناب جنرل عاصم نہ آئے ٹل دا لاسٹ ڈے. آپ یاد کیجئے جب جنرل عاصم صاحب کا نومبر کے اینڈ میں جا کے نوٹیفیکیشن ہوا یا آرڈر ہوا, انہوں نے اخیری حد تک ان کا پورے کا پورا یوٹیوبرز کا, ان کے پورے کا پورا جو سوشل میڈیا تھا, جتنی جو لونڈے لپاڑے جتنے تھے وہ سارے کے سارے, ٹھیک ہے, اللہ روپے سن کہ جناب کسی طرح جنرل فیض نو بنا دیو. باجوہ نہیں بنتا نہ صحیح فیض بنا دو, چلو اس کو ایکسٹینشن دے دو, کیونکہ اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 6 مہینے لیٹ ہوا تھا. تو 3 سال تو پھر جا کے 28 مئی کو 28 جون کو پورے ہوتے ہیں جنرل باجوہ کے. تو یہ ساری کارروائی انہوں نے کی تھی. اب پوائنٹ جو ہے صرف چاہ یہ رہے 2 چیزیں اس میں سے وہ نکالنا چاہتے ہیں میری دانش کے مطابق. ایک چیز یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جنرل عاصم جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے خلاف ہو جائیں اور انہوں دی آپس کی لڑائی ہو جائے, اور انسٹیٹیوشن جو ہے ظاہر ہے جب وہ ان کے خلاف ہوں گے تو جنرل باجوہ کے بھی کئی جونیئر بیٹھے ہوئے ہیں تو چیزیں گڑبڑ ہوگی.
جو ان کا مین مقصد ہے جسے لانچ کیتا گیا وہ جنرل وہ ڈاکٹر اسرار نے جو بات کی ہوئی ہے اس کو ذرا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اس بات کو جب بھی عمران احمد خان نیازی کی بات ہو ڈاکٹر اسرار کی اور حکیم سعید صاحب جو تھے ان کی باتوں کو ذہن میں رکھ کے ان کی باتوں کو باقی کریں گے تو چیزیں ذرا زیادہ کلیئر آپ کو نظر آئیں گی. پھر دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں دے بھائی دیکھو اے گل تانوں چپ کر کیتی ہے کوئی جا کے دس دے جنرل عاصم نو کہ سر وہ تو تہاڈے حق ہی چگا جے ایویں تہاں لوکی دنیا لڑا رہی ہے. یہ بات وہ پہلے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جناب میرے اور جنرل عاصم کے درمیان خام خواہ جو ہے وہ لڑائی ڈلوائی جا رہی ہے. پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی اور اس کے لیڈر کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حکومت لڑائیاں وہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایکچولی چاہتے ہیں کسی طرح کچھ ہو جائے سارے جڑے مطلب جڑے نا وہ انے ہو جان انہوں دی یاداشتہ خراب ہو جان بالکل گڈمڈ ہو جائے اور مینوں کسی بھی طرح عاصم صاحب جھولی چک لین. یہ ان کی خواہش ہے جو مجھے پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. تو اب یہ ایک نیا نیریٹو بنا رہے ہیں باجوہ صاحب کا اور عاصم صاحب کی لڑائی کرانے کا. یہ میرے تک جو چیز ہے وہ کل کی ملاقات کی پہنچی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ جس اینگل سے ان ساری باتوں کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے ہیں اگلے ولاگ.